الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن أم سلمة وعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 10 جولائی 2025 بروز جمعرات ہے اور میں تذکرہ سادات کرنے کے لیے مسجد سادات میں موجود ہوں. ہمارے مخدوم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا علی احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ سادات رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بٹھایا ہے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی پر بات کر سکوں. میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر فخر القراء حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. ان سے قبل حضرت قاری محمد ادریس آصف دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے تلاوت فرمائی ہے. میں نے ان ہر دو بزرگوں کی تلاوت یوں جیسے میرے عزیز بچے بیٹھے ہیں یوں اپنے طالب علم میں نیچے بیٹھ کر سنی ہے. آج میرا سعادت کا وقت ہے کہ میں حضرت کے پہلو میں بیٹھ کے حضرت قاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا. رب کریم ان کے علم میں، ان کی آواز میں، ان کی صحت میں، ان کی جوانی میں، ان کی طاقت میں، ان کی اولاد میں، ان کے ارادوں میں اللہ برکات عطا فرمائے. بڑے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن جن راستوں سے آتا ہے ان راستوں کی فکر کرو. قرآن آنکھوں کے ذریعے دماغ میں نقش ہوتا ہے، کان کے ذریعے دماغ میں نقش ہوتا ہے، زبان کے ذریعے دل و دماغ میں نقش ہوتا ہے. ہم اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اللہ ہم سے قرآن کی خدمت پہ کام لے گا. جب یار نے آنا ہوتا ہے تو گھر کا دروازہ، گھر کی گلی چمکائی اور مہکائی جاتی ہے. اگر قرآن دلوں میں چاہیے تو قرآن کے راستوں کو بھی مہکانا ہو. اور یہ قرآن کے راستے تب مہکیں گے جب ہم اپنے ان اعضاء کا استعمال خالق کائنات کی مرضی کے مطابق کریں. میرے دوستو، اللہ جل شانہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسٹیج پر جتنے علماء کرام ہیں، خصوصاً ہمارے جمعیت علماء اسلام کی شان ملتان میں ہمارے زاہد قریشی صاحب دامت برکاتہم، باقی حضرات میں جملہ علماء سے واقف تو نہیں ہوں. اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی کے عنوان پر بات شروع کر رہا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. میں بھی جوان ہوں اور جوان چہروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ کے چہروں پر یوں جوانی جھلک رہی، جھلکتی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی اور میرا بھی وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، عام طور پہ حضرت حسین کے بچپن کو بیان کر کے لمبی فلائٹ لے کر ان کی شہادت پہ پہنچایا جاتا ہے. حضرت حسین کا بچپن اتنی تفصیل سے سنائیں گے، پھر اتنی تفصیل سے شہادت بتائی جائے گی. کوئی پوچھے کہ حضرت حسین کا بچپن 7 سال کا ہے، جب تک رسالت مآب دنیا میں رہے. جب دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت حسین کی 7 سال عمر تقریباً پوری ہے. اس کے بعد جو شہادت ہے وہ 58 سال کی عمر میں ہے. یہ درمیان کے 50 سال آپ نے اسکپ کیوں کر دیے ہیں؟
درمیان میں 50 سال آپ نے بیان کیوں نہیں کیے؟ کیا 50 سال کی لائف آف حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کہ کوئی واقعات نہیں ہے، کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کے کارنامے نہیں ہیں، پر دو وجہ سے بیان نہیں ہوتے، یا تو ان ماخذ تک رسائی نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، یا پھر پہنچ ہے، اسٹڈی ہے تو جان بوجھ کے نہیں بتایا جاتا کہ اگر بتا دیا جائے تو یہ جو 50 سال درمیان کے ہیں حضرت حسین کی زندگی کے، وہ خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہیں۔ اگر کھول دیا جائے گا کہ 2.5 سال خلافت صدیقی میں حضرت حسین کا معاملہ کیا ہے، 10 سال خلافت فاروقی میں حضرت حسین کا معاملہ کیا ہے، 12 سال خلافت عثمانی میں حضرت حسین کی زندگی کی واقعات کیا ہے، 4.5 سال خلافت حیدری میں حضرت حسین کی زندگی کے کارنامے کیا ہے، 6 ماہ امام حسن کی خلافت میں حضرت حسین کا کردار کیا ہے، اور 19 سال 9 ماہ حضرت معاویہ کی خلافت میں حضرت حسین کے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر یہ بتا دیا جائے گا تو جھوٹا عقیدہ ہواؤں میں اڑ جائے گا، جھوٹے نظریے ہواؤں میں اڑ جائیں گے، پروپیگنڈا دفن ہو جائے گا، پھر محبت صحابہ، محبت اہل بیت، پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت، تعلق صحابہ، تعلق اہل بیت، عقیدت صحابہ، عقیدت اہل بیت یوں چھلکتی مہکتی چمکتی نظر آئے گی، اور اگر یہ نظر آ گئی تو پھر حقیقی اسلام کا چہرہ پیش ہوگا۔ اگر یہ کھل گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ریل لائف آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ جب پیش ہو جائے گی تو بڑے بڑے لوگوں کی ذاتی بنائی ہوئی باتیں، پیٹ سے بنائے ہوئے نظریے، دماغ سے بنائے ہوئے عقیدے یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے، اس لیے نہیں بتایا جاتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی اپنے نانا جان کی فضیلت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہے۔ میری اماں، اللہ ان کی قبر پہ غریق کروڑ رحمت نازل فرمائے، غازی کربلا امام زین العابدین کی اولاد ہیں، 39ویں پوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں اپنے نانا اور دادا یہ رکھتا ہوں سادات کے، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بس آپ توجہ رکھنا، یہ میں نے تمہید بتائی ہے، پھر میں اگلی بات شروع کر رہا ہوں۔ علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کو بتاتا ہوں تمہید کسے کہتے ہیں۔ تمہید کا لفظی ترجمہ مہد سے نکلا ہے۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، ماں کی گود کو کہتے ہیں، بچے کے لیے ماں کی گود مہد ہے، تو بچہ اس میں تربیت پاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا بول چال وہی سے سیکھتا ہے، تو وہ تربیت ٹھیک رہی تو اگلی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تقریر کے ابتدائی حصے کو بھی تمہید اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میرا ماٹو سمجھ جائیں کہ میں بتانے کیا لگا ہوں، تو میرا پورا بیان آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ پہ ایمان لانے والے 2 طبقے ہیں۔ ایک رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ایک رسول اللہ کا یارانہ ہے۔ حضور کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، حضور کے یارانے کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت حسین یارانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، میں ایک بات ان کے لیے آیت اور حدیث کی کر کے ان کے جوانی پہ آنے لگاؤں۔ اگر آپ قرآن کریم کھولیں، احادیث پاک کھولیں، تو صحابہ اور اہل بیت کے کئی تذکرے ملیں گے، لیکن میں صحابہ اور اہل بیت سمجھانے کے لیے دربار رسالت مآب میں حاضری دینے لگا ہوں، اور آپ کی خدمت میں روایتیں 2 پیش کر رہا ہوں۔ ایک امام ابوبکر آجوری رحمہ اللہ نے الشریعہ میں ذکر فرمائی ہے۔ یہ امام ابوبکر رحمت اللہ علیہ نے جو الشریعہ لکھی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ 360 ہجری میں انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے، آج 1447 ہجری ہے، 11.5 صدیاں پہلے کا بندہ ہے۔ وہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے لائے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
ہدایت کے متلاشیوں، تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے، آؤ میرے صحابہ کو فالو کر لو، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور دوسری روایت امام بزار رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسند بزار سے پیش کر رہا ہوں، یہ عام بندے نہیں ہیں۔ 292 ہجری کی وفات ہے، آج 1447 ہجری ہے، تقریباً 1200 سال پہلے کا آدمی ہے۔ متصل سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے گھر سے روایت لائے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ لوگوں، میرے اہل بیت کی مثال یوں ہی سمجھیو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو بیٹھ گیا کامیاب ہو گیا، جو ہٹ گیا ناکام ہو گیا۔ ملتان کے غیوروں، آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے، سنیے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو ستارہ، اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ ریزن، وجہ، بیس، بنیاد میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ کشتی اور ستارے کا ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، آپس میں رشتہ کیا ہے، یہ ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے آپ کو ملاحین کے پاس جانا ہوگا، جو کشتی کرتے چلاتے، کشتی بانی کرتے ہیں، کشتی رانی کرتے ہیں۔ تو ملاحین بتاتے ہیں کہ اب گوگل میپ مہاراج وجود میں آیا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے تو ہم میپ کو فالو کرتے ہیں، کہ اگر کہیں نیٹ کے سگنل نہ ہو، میپ نہ آ رہا ہو تو ہم پرانے طریقے پہ اپنی کشتیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ بھائیو، پرانا طریقہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں پرانا طریقہ یہ تھا، جہاز اور کشتی جب پانی میں چلتی تھی تو چلانے والا استاد اور ماہر ہوتا تھا، اس نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا تھا، دن میں تو چل جائے گا اشاروں پہ، پر رات کے وقت یہ ستارہ دائیں، یہ ستارہ بائیں، یہ آگے اور یہ پیچھے رکھے تو فلاں منزل پہ جائیں گے، اس سے ہٹ جائیں گے تو فلاں منزل پہ جائیں گے، اس کی ڈائریکشن چینج کریں گے تو فلاں کنارے پہ پہنچیں گے۔ یہ بتاتے ہیں پرانا طریقہ۔ میرے کا پتہ چل گیا، حضور نے بتایا صحابہ کرام اور اہل بیت کا تعلق یہ ہے، تم صحابہ کرام سے رہنمائی لو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو۔ ہم صحابہ کرام سے رہنمائی لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارانے کا تعلق اتنا مضبوط، اتنا مبارک، اتنا بہتر، اتنا بابرکت، رب کریم نے ان کو اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں حضرت حسین کی جوانی شروع کرنے لگا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جوانی کی اصل ابتدا تو خلافت فاروقی میں ہوتی ہے، لیکن میں بطور برکت اور توتیہ رسالت مآب کی زندگی کے آخری دن اور ابو بکر صدیق کی زندگی سے ابتدا کرنے لگا ہوں۔ مجھے دیکھیے، رسالت مآب کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کے ساتھ کیا تعلق، کیا محبت رکھی ہے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں امام طبرانی کی معجم طبرانی سے، معجم الاوسط سے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ ان کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے، حدیث نمبر 2682 ہے، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر سے چھپی ہے۔ حضرت امام طبرانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، حضور پاک نے عصر کی نماز پڑھائی، فلما کان فی الرابعہ، چوتھی رکعت چل رہی تھی، اکبر الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین تشریف لائے، حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حضور پاک علیہ السلام کی کمر پہ سوار ہو گئے۔ فلما سلم وضعہما بین یدیہ، حضور پاک نے سلام پھیرا، ان کو اپنے سامنے بٹھایا، فاکبر الحسین فحمل رسول اللہ علی عاتقہ الایمن والحسن علی عاتقہ الایسر، فرمایا حضرت رسول اللہ نے سلام
کے بعد امام حسن کو دائیں کندھے پہ، امام حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا اور لوگوں سے 4 سوال کیے. فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، لوگوں اگر تمہاری خواہش یہ ہو کہ میں تمہیں ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی نانی بھی بڑی اچھی ہے، جن کا نانا بھی بڑا اچھا ہے، تو بتا دوں. کہتے صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. حضور نے جواب دینے کے بجائے دوسرا سوال کیا. حضور پاک فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، اگر تمہارا پروگرام یہ ہو کہ تم ایسی شخصیات کے بارے میں سننا چاہتے ہو کہ جن کی پھوپھیاں بھی بڑی اچھی ہیں، جن کے چاچو بھی اچھے ہیں، کیا ان کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا رسول اللہ ضرور. کہتے حضور پاک نے جواب کے بجائے تیسرا سوال کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، تمہیں ان خوش قسمت بھانجوں کے بھانجیوں کے بارے میں بتاؤں جن کے ماموں بھی بڑے اچھے ہیں، جن کی خالائیں بھی بڑی اچھی ہیں. ہم نے کہا ضرور. کہتے پھر حضور نے چوتھا اور آخری سوال کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، تمہیں بتاؤں جن کے ابا بھی بہت اچھی ہیں، جن کی اماں بھی بہت اچھی ہے. ہم نے کہا رسول اللہ ضرور. ارشاد فرمائیے، بتلائیے، سنائیے، سمجھائیے. آپ ارشاد فرمائے. حضور پاک نے فرمایا ام الحسن والحسین، یہ دونوں شخصیات جن کے لیے میں نے 4 سوال کیے ہیں یہ حسن اور حسین ہیں. پھر تفصیل دے کے فرمایا جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی اور نانا بڑے اچھے. ان کا نانا رسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، وامہما فاطمہ، ان کی ماں فاطمہ ہے، وابوہما علی بن ابی طالب، ان کے ابو حضرت علی ہے، وامہما جعفر، ان کے چاچو حضرت جعفر تیار ہے، وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہے، وخالہم القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضور کے بیٹے قاسم ہے، وخالاتہما، ان کی جو خالائیں ہیں زینب رقیہ ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی خالائیں ہیں جن کے یہ بھانجے ہیں وہ نبی کی بیٹیاں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں. حضور نے فرمایا جدہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ. فرمایا نانا نانی بھی جنتی. حضور پاک نے فرمایا امی ابو بھی جنتی، چاچو اور ان کی پھوپھیاں بھی جنتی، اسی طرح فرمایا ان کے ماموں اور خالائیں بھی جنتی، یہ دونوں بھی جنتی. اور تم چاہتے ہو جنتی بنے تو ان سے پیار کر لو، تم بھی جنتی. یہ حضرت رسول اللہ کی دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعارف رسالت ماب اپنی زبان سے کرا رہے ہیں. میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ دارالعملیات ہے. ہمارے شاہ جی لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق دم کر کے صحت یابی کی طرف لاتے ہیں. خود میرے بھی معالج ہیں. میں اسی عنوان پہ حضرت حسین کے دم کو ذکر کرنے لگا. توجہ، مشکات المصابیح امام خطیب ابو عبداللہ الطبرسی المتوفی 441 ہجری کی مشکات شریف اٹھائیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشکات کتاب الجنائز، باب عیادت المریض و ثواب المرض، الفصل الاول، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 486، حدیث نمبر 1535، المکتب الاسلامیہ بیروت سے چھپی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قالا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعفز الحسن والحسین. حضور پاک علیہ السلام حضرت حسن اور حسین اپنے نواسوں کو دم بھی کیا کرتے تھے. فرماتے تمہیں بتاؤ حضور پاک دم کیا کرتے؟ فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. فرمایا اے میرے بیٹو، میں تمہیں ہر شیطان سے اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ میں لا رہا ہوں. فرماتے ویقول ان اباکما، توجہ، ان اباکما، تمہارے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات فرمائی. فرمائی یعفز بہما اسماعیل و اسحاق علیہم السلام.
اسی طرح ہمارے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ اپنے شہزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت حسن اور حسین کا دم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی جوانی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ رسالت میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رسالت میں آپ کے ساتھ ایک تعلق گزارا۔ اس تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث یاد کی ہیں۔ آپ کہیں گے کئی احادیث؟ جی ہاں، میں نے جن روایات کو ڈھونڈا ہے اصول محدثین کی روشنی میں ان کی تعداد 150 ہے۔ 150 احادیث وہ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہ روایت حضرت حسین نے اپنے نانا جان سے سنی، یہ روایت حضرت حسین نے اپنے نانا جان سے سنی۔ میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی چند مرویات پیش کرتے لگا ہوں کہ حضرت حسین نے اپنے نانا جان سے کون کون سی حدیث سنی ہے۔ حضرت حسین کی غازیہ بیٹی فاطمہ غازیہ کربلا فاطمہ بنت حسین بتاتی ہیں، امام احمد نے مسند احمد بن حنبل میں، مسند اہل بیت میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 میں حدیث نمبر 1730 پہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے چھپی ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان فاطمہ بنت حسین ان ابیہا رضی اللہ عنہا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق وان جاء على فرس، حضور پاک نے فرمایا لوگوں اگر مانگنے والا مستحق ہو اور وہ تمہارے پاس مانگنے آئے، یہ نہ دیکھنا وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا ہے اس کی ضرورت پوری کرنا۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ غازیہ کربلا حسین کی شہزادی، حسین کی بیٹی، حضرت علی کی پوتی اپنے ابا حضرت حسین سے نقل کرتی ہیں کہ میرے ابا نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث سنی ہے۔ آؤ میں دوسری حدیث بھی اسی امام احمد کے اسی صفحے سے نقل کرنے لگا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن شعبان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسین سے عرض کیا قلت للحسین ما تعقل عن رسول اللہ، میں نے پوچھا اے امام حسین بتائیے کیا آپ نے بھی اللہ کے رسول کے فرامین کو یاد کیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کیا آپ کو بھی کچھ باتیں یاد ہیں جو آپ کے نانا جان سے تعلقات درمیان میں ہوئے ہو؟ تو امام حسین نے فرمایا جی ہاں، سعدت غرفۃ فاخذت التمرۃ فاکلتها فی فیہ فقال النبی القها فانها لا تحل لنا الصدقہ۔ فرمایا میں نے ایک مرتبہ کمرے پر سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر سے پڑے ہوئے صدقہ کی کھجوروں کو کھا لیا، منہ میں ہی رکھا تھا کہ نانا جان نے انگلی مار کے نکالا۔ فرمایا نانا بیٹا ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت پہ صدقہ نہیں چلتا۔ میں نے صدقہ حضرت حسین فرماتے ہیں میں نے وہ جو کھجور کا دانہ کھایا تھا میں نے باہر نکال لیا۔ اسی طرح امام حسین کے شاگرد ہیں خالد کے بیٹے شعیب بن خالد، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسین سے پوچھا مجھے بتائیے کیا آپ نے حضور پاک علیہ السلام سے کبھی مجلس کے آداب کے بارے میں بھی کوئی روایت سنی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے اسی حوالے اسی صفحے پہ مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان شعیب بن خالد ان حسین بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنی۔ حضور پاک نے فرمایا لوگوں اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میرا اسلام بیوٹیفل ہو، میرا اسلام خوبصورت حسین معجبین دل نشین ہو جائے، تو فرمایا وہ آدمی بیکار کاموں میں کم سے کم گفتگو کرے، یعنی بیکار باتیں نہ بولے، اللہ اس کا اسلام خوبصورت کر دے گا۔ اسی طرح امام احمد نے ایک روایت اور بھی کسی صفحے پہ لکھی ہے حضرت حسین کے غازی بیٹے علی الاوسط امام سجاد امام زین العابدین حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا سے پوچھا ان علی بن حسین ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جان یہ روایت حضور پاک سے مزید بھی مروی ہے؟ تو فرمایا جی ہاں۔ نانا جان کے ایک لفظ یوں بھی تھے کہ من حسن اسلام المرء
المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ حضرت حسین کی شہزادی حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بتائی ہو تو ہمیں غم کے موقع پہ اس حدیث پہ عمل کرنے کا ارشاد فرما دے۔ ان فاطمہ ابنۃ الحسین ان ابیہ حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمۃ يصاب بمصیبۃ فيسترها وان طال عهدها قال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجت الا جدد الله عند ذلك فاعطاه مثل اجر يوم اصيب بها۔ یہ امام احمد نے اسی صفحے پہ لکھی ہے۔ صاحبزادی فاطمہ کہتی ہے ابو سے پوچھا، ابا نے بتایا، حضرت حسین نے بتایا، حضور نے فرمایا کوئی مسلمان مرد ہو، کوئی مسلمان عورت ہو، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، اس نے صبر کیا ہو، اگرچہ لمبا عرصہ گزر گیا ہو، ایک بار اس کو پھر مصیبت یاد آئے تو یہ جملہ اتنا کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ آج بھی اسے صبر کا وہی ثواب دے گا جو پہلے اس کو ملا تھا۔ اسی طرح حضرت حسین کے یہی بیٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں، یہ بھی امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا میرے ابا نے سنا، حسین ابن علی کہتے ہیں نانا جان فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علی، فرمایا لوگوں بتاؤ تمہیں کنجوس کون ہے، بخیل کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے کنجوس اور بخیل کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کنجوس اور بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ ہاں میں کبھی تو کہتا ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے، پڑھے درود آپ پر، میری زبان اسی لیے فدا ان کی ناموس پر، تب میں جا اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ میں امام باقر رحمت اللہ علیہ سے نکل کرنے لگو، پڑھ پوتے ہیں امام پڑھ پوتے ہیں حضرت علی کے، پوتے ہیں حضرت حسین کے۔ امام باقر کہتے ہیں مجھے میرے ابا امام زین العابدین نے بتایا، امام زین العابدین نے مولا کہتے ہیں مجھے میرے ابا حضرت حسین نے بتایا، انہوں نے حضرت رسول اللہ کا یہ فرمان حضور پاک سے بھی سنا، حضرت ابن عباس سے بھی سنا، متصل بھی سنا ہے، بے واسطہ دل بھی سنا ہے، اسے موقوف اور مرفوع روایت کہتے ہیں۔ تو امام احمد فرماتے ہیں حضور پاک کا واقعہ امام حسین نقل کرتے ہیں کہ قام رسول اللہ من اجل جنازت یہودی مر بها علیہ فقال آذانی ریحها، حضور نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا میرے نانا جان موجود تھے، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو یہودی کا جنازہ جاتے ہوئے حضور پاک پوچھے، فرمایا اس کی نحوست نے مجھے تکلیف دے دی ہے۔ یہ 7 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہاں روایات کا انبار، بس آپ دعا کریں انشاءاللہ ایک مرتبہ یہ میری کتاب لوگوں میں حسین ہوں چھپ جائے۔ یہ حضرت حسین کی سیرت پہ میں بھی حضرت قیصر سے عرض کر رہا تھا، میں نے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ٹھہر کے، یہ کورونا سے پہلے جنت البقیع میں جہاں امام حسن بھی دفن ہے اور حضرت حسین کا سر مبارک بھی اپنے والدہ کے قدموں میں دفن ہے۔ امام ابن کثیر نے حضرت 8ویں جلد میں البدایہ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین اپنے والد کے سر کو لائے تھے دمشق سے، اماں فاطمہ کے قدموں میں دفن کیا۔ میں نے وہیں ٹھہر کے وعدہ کیا ہے، اور ایک وعدہ روز رسول اللہ پہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا ہے۔ میرے ابا صدیقی ہیں، اماں سید ہیں، دونوں واسطے کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک نواسہ رسول ہے، ایک نواسہ ابوبکر، دونوں پر لوگوں نے ظلم یوں کیا ہے کہ ان کے تذکرے میں تفصیل نہیں دی۔ یہ بچپن یہ شہادت حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نواسہ رسول ہیں، حسینی مشن پہ کاربند ہیں اور شہید ہیں۔ جیسے حضور کے نواسے کو شہادت ملی ہے ویسے مظلومانہ شہادت نواسہ ابو بکر کو ملی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے 9 سال خلافت زبیری قائم کی ہے، آج 9 منٹ میں اس پر بات نہیں کی جا سکتی، لوگ نہیں کرتے، کیوں؟ مطالعہ نہیں ہے، یا جسے ہے وہ جان بوجھ کے نہیں بولتا۔ میں نے حضرت صدیق اکبر کے قدموں میں وعدہ کیا تھا، اماں فاطمہ کے قدموں میں وعدہ کیا ہے۔ نواسہ رسول کا رتبہ بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کی ترتیب پہلے شروع کی ہے۔ انشاءاللہ 6 جلدوں میں آئے گی، یہ 3ری جلد اس کی اس وقت شروع ہے۔
بس آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جیسے زمین اور آسمان کی تعداد کتنی ہے، آسمان کتنے ہیں بولیے، کتنے ہیں؟ تو میں نے 7 حدیثیں پڑھ لی ہیں، اور بھی ہیں، لیکن میں نے جوانی پہ آنا ہے جو حضرت شاہ جی نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں اسی پر چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے لگا ہوں۔ آئیے حضرت حسین کی ذرا جوانی دیکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کیا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں خلافت راشدہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا دور شروع ہوتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق سے تعلق کیا ہے، حضرت حسین کا حضرت ابوبکر سے رشتہ داری کیا ہے۔ حضرت شاہ جی نے میرے ذمہ لگایا کہ خلفائے راشدین سے حضرت حسین کی رشتہ داریاں بھی آپ نے سنانی ہے، تو میں آپ کی خدمت پہ شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسین کی جوانی، وفات نبی کے بعد حضرت حسین نے ابوبکر صدیق کے سائے میں پل کے جوانی شروع کی ہے۔ 2.5 سال خلافت صدیقی ہے، حضرت حسین 7 سال سے 9.5 سال کی عمر خلافت صدیقی کے سائے میں گزارتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت حسین کی رشتہ داری پہلی یہ ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی مخدومہ کائنات حضرت اماں عائشہ ابوبکر کی بیٹی ہے، حضرت حسین کی نانی ہے۔ ابوبکر صدیق سے حضرت حسین کی دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جس وقت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تھے، یہ حضرت علی کی سابقہ بھابی تھی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر کی بیوی بنی تھی۔ ابوبکر کی وفات کے بعد یہی ابوبکر کی بیوی عدت گزارنے کے بعد علی المرتضیٰ کے عقد میں آتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس سے حضرت علی کی شادی ہوئی۔ اللہ نے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کو، حضرت اسماء بنت عمیس سے حضرت علی کو 2 بیٹے دیے، ایک عون ابن علی ہے، ایک یحییٰ بن علی ہے۔ طبقات کبریٰ میں امام ابن سعد المتوفی 230 ہجری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت علی کی اس بیوی کے 2 بیٹے ہیں، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، لیکن حضرت حسین کی یہ سوتیلی امی ابوبکر صدیق کی بیوی ہے۔ تو حضرت حسین کا ابوبکر سے دوسرا رشتہ، اور ابوبکر سے حضرت حسین کا تیسرا رشتہ۔ خلافت فاروقی میں ایران فتح ہوا، یزدجر کی 3 بیٹیاں آئیں، کیہان بانو، مروارید بانو، شہر بانو، 3 بیٹیاں یزدجر بادشاہ کی آئیں۔ وہ تینوں بیٹیوں کو 3 شہزادوں سے نکاح کیا گیا، تینوں مسلمان ہو چکی تھی بیٹیاں اس کی۔ صحابہ کا اخلاق دیکھ کے تو بڑی بیٹی کی ہانے مانو ابو بکر کے بڑے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ملی، دوسری بیٹی حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی جس کا نام مروارید بانو تھا، تیسری اور چھوٹی یزدجر کی بیٹی شہر بانو حضرت علی کو ملی، یعنی ان کی بہو بنی، حضرت حسین کی بیوی بنی۔ کرم خدا کا تینوں بہنوں کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم بن محمد رکھا۔ عبداللہ بن عمر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا نام سالم بن عبداللہ رکھا۔ حسین ابن علی کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا نام علی الاوسط ابن الحسین زین العابدین بن حسین رکھا۔ ملتان کے غیروں سینے پہ ہاتھ رکھنا، کان کی کھڑکی کھولنا، سنو پوتا ابو بکر کا، پوتا عمر کا، پوتا علی کا آپس میں خالہ ذات اور مساط رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے تیسری رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، اور چوتھی رشتہ داری حضرت ابو بکر سے حضرت حسین کی۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن حضرت اماں عائشہ کا بھائی، وہ خوش قسمت صحابی جن کی آخری رسول اللہ نے آخری مسواک کی ہے، وہ مسواک حضرت عبد الرحمن کے مسواک کو دیکھ کر انہیں فرمایا تھا آؤ تمہیں اور تیرے ابا کے لیے خلافت کا وعدہ لکھ کے دے دوں۔ جب لکھنے پر تیاری ہوئی امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا ہے، پھر حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لکی لا متمنی انا متمنی، کوئی کہے گا میں ہوں اس خلافت کا ذمہ دار، فرمایا ما یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ والے بھی راضی نہیں ہوں گے، عبد الرحمن تیرے ابا کو رب خلیفہ بنائے گا۔ یہ عبد الرحمن ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے،
اس کی بیٹی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر کی پوتی حضرت حسین کی بیوی ہے. نانا سسر لگتے ہیں حضرت حسین کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح میرے دوستو آؤ پانچویں رشتہ داری حضرت حسین کی ابو بکر صدیق سے کیا ہے. حضرت امام باقر ابو بکر حضرت امام باقر حضرت حسین کے پوتے ہیں. باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی یہ سلسلہ اہل بیت ہے. تو امام باقر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام فروہ ہے. ام فروہ کون ہے؟ ام فروہ کے ابا کا نام قاسم ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے؟ اس کے اماں کا نام اسماء بنت عبد الرحمن ہے. اسماء بنت عبد الرحمن ابو بکر کی پوتی. حضرت ام فروہ کی امی حضرت ام فروہ کے ابو قاسم بن محمد ابو بکر صدیق کے پوتے یعنی ابو بکر کی پوتی ابو بکر کے پوتے کزن میرج ہوئی. اس سے ام فروہ پیدا ہوئی. ام فروہ پر پوتی ابو بکر کی ڈبل واسطوں سے لگی. یہ ماں ہے امام جعفر صادق کی. یہ بیوی ہے امام باقر کی. اپنی پرائی سب کتابوں پر بڑے وثوق سے دلائل پیش کر سکتا ہوں. مضبوط دلائل موجود ہے. موافق مخالف سب کتب میں موجود ہے کہ امام باقر کی بیوی ہے حضرت حسین کے پوتے کی بیوی ہے اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. یہ پانچواں رشتہ حسین ابن علی کا ابو بکر سے. اس بنیاد پہ امام باقر فرماتے ہیں قولیہ تاریخ الاسلام للذہبی. امام ذہبی نے بھی لکھا ہے تاریخ الاسلام میں. ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے جلال علم میں. حضرت امام باقر فرماتے ہیں حضرت امام جعفر فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتين. ابو بکر مجھے 2 مرتبہ جن رہا ہے کہ میری اماں ابو بکر کی ڈبل رشتے میں پوتی لگتی ہے. یہ حضرت ابو بکر سے حضرت حسین کا تعلق. رشتہ داریاں اور بھی ہیں لیکن میں نے طویل سفر کرنا ہے. آگے چلیے. ابو بکر کا دور خلافت ہے. حضرت حسین کا بچپنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ابو بکر کا پیار کیا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں 247 ہجری میں فوت ہونے والے محدث ابو بکر مخلد شیبانی کی کتاب الاحاد والمسانی پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی راوی ہیں. فرماتے خرجت مع ابی بکر. میں ابو بکر کے ساتھ ایک کام کے لیے مسجد نبوی سے باہر نکلا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. فالحسین بن علی یلعب مع الصبیان. حضرت حسین بچوں کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب کھیل رہے ہیں. فاخذه ابو بکر فوضعه على ركبته فهو يقول بأبي شعبة من نبي ليس بشعبة علي والعلي يزهق. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت حسین کو دیکھا اٹھانے لگے تو ادھر حضرت ابو بکر حضرت نے دیکھا ادھر حضرت علی بھی آ رہے ہیں. تو جلدی سے حضرت ابو بکر نے حسین کو اٹھایا کندھے پہ بٹھایا پیار کیا. فرمایا علی سچی بات سنو گے؟ کہا ابو بکر فرمائیے. کیوں نہیں سنوں گا؟ کہا ابو بکر بیٹا آپ کا ہے مشابہ اپنے نانا کے ہے. یہ حضرت ابو بکر کا پیار ہے. حضرت علی المرتضی کے بیٹے حضرت حسین سے اسی طرح تعلق محبت پیار عقیدت یگانگت الفت رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی نے جنازہ ان سے پڑھوایا تھا. آپ کہیں گے دلیل دے دیں. آؤ میں آپ کے سامنے سنن کبریٰ بہقی سے امام بہقی ابو الحسین بہقی رحمہ اللہ کی دلیل پیش کر رہا ہوں. 458 میں ان کا انتقال ہے. آج سے 1000 سال سے زائد
پہلے کے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں علی شعبی جی، حضرت علی کے شاگرد امام شعبی فرماتے ہیں، ان کا نام عامر ابن شرحبیل ہے، 500 صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت علی کی کلاس کے مانیٹر ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ جو تھی لمبا ماہ تک ان کی وفات ہوئی تھی، وصیت کے مطابق جنازہ رات کو ہوا تھا، دفنہا علی اللیلہ، رات کو حضرت علی نے تدفین کرائی تھی، وَأَخَذَ بِرْعِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ابو بکر صدیق کی یہ بازو پکڑ کے جنازے پہ فقدمہ، ان کو آگے کیا، یعنی صلاۃ علیہا، کہ آپ جنازہ پڑھیں گے۔ اسی روایت کو حضرت امام ہندی نے کنز الامال میں تھوڑی تفصیل دی ہے، اور وہ روایت امام باقر سے ہے، ان جعفر بن محمد ان ابیہ، وہ امام جعفر صادق اپنے روایت کے واسطے سے بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ہاں یہ بات مشہور و معروف ہے، ماتت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی چوتھی چہیتی سے افزادی اما فاطمہ فوت ہوئے، فجاء ابو بکر و عمر یصلون، ابو بکر و عمر جنازے میں موجود تھے، فقال ابو بکر لعلی، حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو فرمایا تقدم، فرمایا آگے آئیے علی جنازہ پڑھائیے، تو حضرت علی نے فرمایا ما كنت لأقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ، فتقدم ابو بکر فصلى علیہا، فرمایا ابو بکر صدیق کو علی نے، حضور نے آپ کو امام بنایا تھا، ہمارے امام بھی آپ ہیں، آپ چلیے اور جنازہ پڑھائیے۔ اسی طرح تیسری روایت بھی میں امام ابو اصفہانی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، یہ روایت حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس ہے، فرماتے ہیں اوتیہ بجنازۃ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ آیا، فصلی علیہا ابو بکر وکبر علیہا اربعا، 4 تکبیروں کے ساتھ ابو بکر نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ میرے دوستو، حضرت حسین کی اماں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق محبت اور یہاں انگت یہ ہے، کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا حق تھا، ابو بکر فدق کا باغ کھا گئے تھے، یہ الزام ہے میرے بھائیوں۔ بڑے آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ اما فاطمہ ابو بکر سے حق لینے نہیں آئی تھی، ابو بکر کو چیک کرنے آئی تھی، اما فاطمہ جانتی تھی، وہ نبی کے سینے پہ پل کے جمع ہوئی تھی، فاطمہ کے علم میں تھا میرے ابا کا فیصلہ ہے یہ زمین جو نبی کی ملکیت ہوگی لا یورث ولا نورث، وہ تقسیم نہیں ہوتی، ابا کا فیصلہ ہے، چل میں ابا کے خلیفہ ابو بکر سے مانگوں، کیا میری وجاہت دیکھ کے، میرا رتبہ دیکھ کے، میری حیثیت دیکھ کے ابو بکر کہیں میرے ابا کا فیصلہ بدلتا ہے یا نہیں؟ وہ نے خط لکھا، ابو بکر صدیق ان کی توقع پہ پورے اترے اور فرمایا اماں فاطمہ آپ کو ابا کی زمین چاہیے، میری کسی زمین پہ انگلی رکھ آپ کے نام کر دوں گا، لیکن جس زمین کا آپ نے فرمایا ہے اس کے لیے آپ کے ابا اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، یہ زمین تقسیم نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاطمہ نے چیک کیا تھا، نہ چیک کیا ہوتا تو پھر علی المرتضی اپنے دور میں وہ زمین اٹھا کے حسن حسین کو دیتے، لو ماں کا حصہ ہے، پر ابو بکر صدیق کے فیصلے کو علی نے برقرار رکھا، پھر حسن نے برقرار رکھا، پتہ چلا اہل بیت نے چیک کیا تھا خلیفہ میرے والد کا، حضرت فاطمہ نے، کیا میری وجہ سے میرے ابا کا فیصلہ بدلتے ہیں یا نہیں؟ تو ابو بکر 100% امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تبھی میں کہتا ہوں لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، تم لوگ ادھر باغ فدق پہ ہو پریشان، فردوس جنت، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیسے کہا جا سکتا ہے یار؟ تم لوگ ادھر باغ فدق پہ ہو پریشان، فردوس ادھر فاطمہ کے قدموں میں پڑی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا مانگیں گے؟ حضرت حسین کا اس خاندان سے تعلق پر آئیے میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت حسین کا پیار، حضرت ابو بکر صدیق پر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ امام بلازری رحمہ اللہ المتوفى 279 ہجری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، کہتے ووجہ الى ابی بکر بالتیلیہ ثانی مع مال الحیرتی بالالف
درهم فوهبها اليسار للحسین بن علی. فرمایا تیلی سان کی چادر بڑی معروف تھی, بڑی قیمتی تھی, بڑے بڑے لوگ کندھوں پہ رکھ کے فخر کرتے تھے. وہ چادر ابو بکر نے وہاں سے منگوائی, ہیرا کے علاقے سے. وہ چادر آئی تو حسین کے کندھے پہ رکھا, فرمایا آج چادر کو بھی مقام مل گیا ہے. یہ حضرت ابو بکر اس زمانے کا بچپنا ہے نا, تو اتنی محبت ہو سکتی ہے نا. اس محبت کو دکھایا. تعلق عقیدت یگانگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا بہترین. اس کے ساتھ حضرت علی کا بھی, حضرت علی حسن حسین کا معاملہ وہ کیسے. آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں. آپ میں کتنے لوگ آوان قوم کے بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو آوان ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں مجمع میں. او ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. آوانوں اب مجھے دیکھو, تم بھی سید ہو کیونکہ تم آل علی ہو. جو واقعی پکا ٹھکا سچا آوان ہے اس پہ تو زکات بھی نہیں لگتی, وہ بھی سید ہے. کس کا بیٹا ہے؟ جد الاعوام محمد بن علی, جنہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں, ان کی اولاد ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ محمد بن حنفیہ کیوں کہتے ہیں, محمد بن علی کیوں نہیں کہتے اسے؟ ہے تو محمد بن علی, حضرت علی کا بیٹا ہے. محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. حضرت حسن حسین سے بڑا پیار ہے. حضرت علی نے کئی جنگوں میں ان کو اپنے سامنے رکھا تو کسی نے ان کو چھیڑنے کے لیے کہا کہ حسن حسین کو جنگ میں پیچھے رکھتے ہیں تیرے ابا, تمہیں آگے رکھتے ہیں. وہ چاہتا تھا بھائیوں میں لڑائی ہو. امام ابن کثیر و امام طبری نے زبردست جملہ نقل کیا. اس نے فرمایا جی ہاں مجھے پتا ہے, میرا ابا مجھے اپنا بازو سمجھتا ہے, انہیں اپنی آنکھیں سمجھتا ہے. آنکھ پہ تکلیف آئے تو بازو ٹھیک کرنے جاتا ہے. یہ جد الاعوان ہے, اس سے نسل آوان چلی ہے. یہ حضرت علی کا شہزادہ ہے. آؤ ذرا ان کی اماں کیسے حضرت علی کی بیوی بنی تھی. یہ دور ابو بکر ہے. دور ابو بکر کے یہ امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں سنت 40 میں ہجرہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 368 پہ طبع احیاء التراث العربی بیروت لبنان سے چھپی ہے. وہ فرماتے ہیں واما ابنہ محمد الاکبر فهو ابن الحنفیہ وهي خولہ بنت جعفر صباح خالد بن ولید ایام الصدیق ایام الردت من بنی حنیفہ فصارت لعلی ابن ابی طالب فولت له محمد هذا. کا اے لوگو ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا, مرتدین سے جنگ لڑنی پڑی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے تھے اور مرتدین کو اس طرح انہوں نے ناکو چلے چبایا تھا جیسے چٹین میدان میں فٹ بال کو کک لگاتے ہیں. تو مرتدین شکست فاش کھا گئے تھے. بنی حنیفہ پہ غلبہ ہوا تھا, مسلمہ قذاب قتل ہو گیا تھا. تو خالد بن ولید نے مسلمہ قذاب کے علاقے کی ایک شہزادی کو گرفتار کیا تھا. اس شہزادی کا نام تھا خولہ بنت جعفر صباح خالد بن الولید. خالد بن ولید نے اسے قیدی بنایا تھا. وہ خاتون حضرت خالد کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئی تھی. امیر المؤمنین جانشین پیغمبر کے پاس اس خاتون کو پہنچا دیا گیا تھا. تو وہ شہزادی تھی. تو ابو بکر صدیق کی وفاقی کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ خاتون علی المرتضی کی بیوی بنے گی. فرماتے فصارت لعلی ابن ابی طالب فولدت له محمدا الاکبر فهو ابن الحنفیہ. تو محمد ابن حنفیہ اس لیے اس کا بیٹا حضرت علی کا اسی بیوی سے پیدا ہوا ہے. تو محمد ابن علی ماں کا قبیلہ بنی حنیفہ تھا تو ابن حنفیہ کہتے ہیں. یہ جد الاعوان ہے, ان سے نسل آوان چلی ہے. میں یہاں ایک جملہ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاروی رحمہ اللہ کے لفظ میں کہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ, فرماتے تھے لوگوں اگر خلافت اسلامی ہو تو اس کی ماتحت چلا جانے والا سفر جہاد ہوتا ہے, اور اس میں مال غنیمت کے اندر لوڑی مال غنیمت کا حصہ ہوتی ہے. فرمایا اگر خلیفہ ٹھیک نہ ہو تو پھر جہاد نہیں فساد ہوتا ہے, پھر مال غنیمت نہیں لوٹ مار ہوتی ہے. مجھے بتاؤ علی نے اس خاتون کو قبول کیا, بطور مال غنیمت قبول کیا تو یہ مہر تصدیق لگی ہے. جہاد ہے, ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے. یہ حضرت حسین کی دوسری اماں ہے. یہ تعلق خلافت صدیقی میں ہے. میرے دوستو آؤ
جب حضرت حسین کی عمر 10ویں سال کو پہنچ رہی ہے، اس وقت رب کریم نے حضرت ابو بکر کو اپنے ہاں بلایا اور خلافت کے تخت پہ آئے۔ کون؟ وہ شخصیت جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو، غیرت سے بولیے، غیرت سے، میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوں گے۔ ہزاروں عمر کی فضیلتیں ایک طرف، یہ ایک فضیلت کافی، ایک فضیلت۔ حضرت عمر فاروق پایا تخت پہ آتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، جانشین پیغمبر بنتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خاندان حسین کے خاندان عمر سے تعلقات کیا ہیں؟ خاص کر حضرت نے فرمایا تھا حضرت عمر سے رشتہ داری سنائیے۔ آؤ میں حسین کی اور حضرت عمر کی 4 رشتہ داریاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حضرت عمر اور حسین کی رشتہ داری، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ مخدومہ کائنات، ام المؤمنین، رسول اللہ کے بستر کی عزت، حضور کی بیوی، حضور کی ناموس، حضور کی عزت ہے۔ تو اماں حفصہ حضرت حسین کی نانی ہے اور یہ عمر کی بیٹی ہیں۔ حضرت حسین کا حضرت عمر سے دوسرا تعلق، اپنے پرائے تمام تاریخ متفق ہیں۔ میں منتخب تاریخ، یہ ایران سے چھپی ہے، ہاشم خراسانی نے اس کو چھاپا ہے، تہران ایران کے دارالخلافہ سے چھپی ہے، صفحہ 95 کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے خلافت کے آخری دور میں عمر کو دیا تھا، کیونکہ عمر فاروق اہل بیت سے رشتہ داری کو مضبوط رکھنا چاہتے تھے، حضور کو رشتہ دیا تھا۔ تو اس تعلق کے لیے کہ قیامت میں اہل بیت کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، رشتہ داریاں ساری ٹوٹ جائیں گی، تو عمر کی اس خواہش پہ علی نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، حضرت حسن کی بہن، امام حسین کی بہن، زینب بن علی کی بہن، غازیہ کربلا ام کلثوم حضرت عمر کے عقد میں دی تھی۔ تو عمر فاروق کا اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب۔ امام ذہبی تاریخ میں لکھتے ہیں، حضرت امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو عمر کا بیٹا ہے کہا کرتا تھا انا ابن الخلیفتین، میں 2 خلیفہ کی اولاد ہوں، 2 بادشاہوں کا بیٹا ہوں، عمر میرے ابا ہے، علی میرے نانا ہے۔ اس وجہ سے حسین ابن علی عمر کے بچوں کے ماموں ہیں، حضرت حسین بہنوئی ہیں۔ جس کو سالہ کہتے ہو، لفظ سالہ میں وہ عزت نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں بچوں کے ماموں ہیں۔ کہنا آیا میرا سالہ ہے، ایک ہی عزت ہے، تو کہو میرے بچے تو ماما ہے، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں ہیں۔ اور تیسرا رشتہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اشارہ کرنے لگا ہوں، شہزادیاں آئی تھی، تینوں شہزادوں کو ملی تھی، شہر بانو کی بڑی بہن کی ہانے بانو عمر کے بیٹے عبداللہ کو ملی تھی، عمر کا پوتا سالم پیدا ہوا، دوسری بہن شہر بانو علی کی بہو بنی تھی، حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیوی تھی، شہر بانو سے بیٹا پیدا ہوا زین العابدین، یہ علی کا پوتا ادھر عمر کا پوتا، آپس میں خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ آؤ چوتھی رشتہ داری، حضرت عمر کی چچا زاد بہن ہے، عمر بہت بڑی تھی اس کی، حضرت عمر کی عمر کے برابر ہے، چچا زاد بہن عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل بن عدی، حضرت عمر کی چچا زاد بہن ہے۔ سوترے صحیح یہ کو پتریر آتے ہیں، چاچے دی تھی ہے۔ حضرت عمر کا اس سے رشتہ ہوا، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، کئی جگہ یہ رشتہ چلتا رہا، شہید ہو جاتے ہیں، خان فوت ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عمر کی اسی سابقہ بیوی کا نکاح ہوا۔ یہ عاتقہ حضرت حسین کی بھی بیوی ہے، عاتقہ حضرت عمر کی بھی بیوی ہے۔ یہ رشتے محبت پہ ہوتے ہیں، پیار پہ ہوتے ہیں۔ آؤ خلیفہ دوم کیا ہاں حسینی قدر و منزلت کیا ہے؟ اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت حسین کی عمر 10 سال سے اوپر ہے، اور 10 سال میں اس زمانے میں بچہ نہیں ہوتا،
عرب کی مٹی گرم ہے. آپ نہیں جانتے اما عائشہ کا نکاح حضور سے کتنی عمر میں ہوا؟ نکاح 6 سال رخصتی بولیے 9 سال میں رخصتی. اما عائشہ دلہن بن جائے. حضرت حسین تو 10 سال ہے. کڑیل جوانی شروع ہو چکی ہے. حضرت حسین کی جوانی ہے اور عمر کی حکمرانی ہے. توجہ رکھنا. آؤ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام ابو شبہ المتوفا 262 ہجری 1200 سال پہلے کا بندہ پیش کر رہا ہوں. تاریخ المدینہ المنورہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 799. السعید المحمود احمد نے اپنے مطبع جدہ سے سعودی عرب سے اس کو شائع کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب یا بنی حلفت تعشانا حلفت تأتینا فأتیت یوم. ایک لمبا واقعہ میں خلاصہ دینے لگا ہوں. کہتے ہیں حضرت حسین کے حضور نے فرمایا تو بیٹا عشاء کے بعد کی جو ہمارے اجلاس کی مجلس لگتی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی سیاسی تجربہ ہو, حکومتی تجربہ ہو. آپ بھی میرے ساتھ عشاء کے کھانے میں بھی شامل ہو جائیے گا اور اس اجلاس کو بھی اٹینڈ کیجئے گا. اس میں کئی عالمی حالات کا ذکر چل رہا ہوتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے ضرور میں آپ کے ہاں آؤں گا. حضرت حسین فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا. ایک دن میں نے سوچا آج مہمان آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس دن عالمی حکمران حضرت معاویہ شام سے, عمرو بن العاص مصر سے, باقی کوفہ سے, مختلف علاقوں کے عمال آئے ہوئے تھے. تو حضرت حسین وہاں تشریف لے گئے. جب دروازے پہ پہنچے حضرت حسین کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر اندر جانے لگا تو دربان نے کہا کف آگے نہیں جا سکتے. وہ خالم بن معاویہ ابو ضرور آپ کے ہیں لیکن حضرت معاویہ سے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں, عالمی حالات اور منظر نامے میں ان کو ہدایات دے رہے ہیں, آپ نہیں جا سکتے. حضرت عمر کے بیٹے کو روک دیا. حضرت حسین کہتے ہیں میں نے تو پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ جب بیٹا نہیں جا سکتا تو مجھے کیسے جانے دیں گے. میں وہیں سے اپنے واپسی قدموں پیچھے ہو گیا. اگلی صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور مجھے کہا اے بنیا لم اراک اتیتنا, رات تو آپ تشریف نہیں لائے, کیا ہوا؟ فقلت, میں نے کہا قد جئت وانت خالم بمعاویہ رضی اللہ عنہ, میں تو آیا تھا عالمی لیڈروں کے ساتھ آپ بیٹھے تھے, حضرت حسین سے گفتگو چل رہی, حضرت معاویہ سے گفتگو چل رہی تھی. فرمایا جی ہاں, تو پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ دربار نے آپ کو روکا؟ کہ نہیں اس نے تو نہیں روکا, انہوں نے آپ کے بیٹے کو روکا. تو میں نے کہا جب اس کو حق نہیں ہے تو مجھے کیا حق ہوگا؟ رجع فرجعت, وہ بھی لوٹا تو میں بھی لوٹا. حضرت عمر کا تاریخی لفظ ہے, سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. امام ابن شبہ المتوفا 262 امام بخاری کے مصر ہیں. تاریخ ابن شبہ المدینہ المنورہ میں لکھتے ہیں فرمایا یا حسین انت احق بالاسم من ابن عمر انما اثبت رؤوسنا ما هدى الله وانتم بذا يده على رأسی. کا حسین وہ عمر کا بیٹا, تو نبی کا بیٹا, ہمیں عزت ملی, احترام ملا, مقام اور مرتبہ ملا, درجہ حیثیت اور بہتری ملی تو تیری گھرانے سے ملی. اور فاطمہ کے بیٹے کو اجازت نہیں چاہیے, اسے چاہیے تھی آپ بغیر اجازت آ جاتے. یہ حضرت عمر تربیت کے لیے حضرت حسین کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں. سیاسی تربیت کوئی مذاق نہیں ہے. میرے دوستو, اپنے بیٹے کے ساتھ دوسروں کے بیٹے کو کمپائر لوگ وہ ان کا کمپیریزن نہیں کرتے, مقابلہ. کہتے میرا پتر ہے, میرا لو ہے, میرا خون ہے, میری نسل ہے, میرا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مجال کہ عبداللہ بن عمر حضور کے صحابی عام بندے نہیں ہیں, حضور کے ساتھ احد کی جنگ لڑنے والے. حضرت حسین تو جنگ احد کے وقت پیدا ہوئے. عبداللہ بن عمر جن کے لیے ان من الشجر شجر البوادی کی روایت امام بخاری 8 جگہ بخاری میں لائے ہیں. وہ عبداللہ بن عمر محیی سنہ من الصحابہ جن کے لیے آتا ہے کہ صحابوں میں حضور کے سنت کو زندہ کرنے والے میں سب سے سختی پہ عمل کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر ہوتے تھے. آج اللہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے. شیخ آپ تو جا رہے ہیں, یہ مکہ کی جو یونیورسٹی ہے ام القرى, یہ جو پرانی آج کل بنات کا وہاں پر شعبہ ہے, بالکل اس کے ساتھ بینکر راجی ہے. بینکر راجی مصرف الراجی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر ہے. حی الشہداء اس جگہ کا نام ہے.
مکہ مکرمہ. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, میں نے پوری لوکیشن آپ کو سمجھا دی ہے, تو آپ ضرور وہاں تشریف لے جائیے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے جو وہاں افسودہ خاک ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. میرا عنوان نہیں ہے, ورنہ میں عبداللہ پہ شروع ہو جاؤں تو وقت یہاں پورا ہو جائے. انہیں اجازت نہیں دی, حسین کی اجازت ہے, بغیر اجازت کے آئے گا. یہ عمر فاروق ہے. آؤ میں ایک واقعہ اور دینے لگا ہوں. سیر اعلام النبلاء میں امام اللہ اکبر اللہ شمس الدین ذہبی کیا جملہ لکھتے. شمس الدین ذہبی 748 کے متوفا ہیں. ابھی حافظ ابن حجر اسقلانی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. علامہ شمس الدین ذہبی وہی حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری کے شارح جو کعبہ کا گیٹ پکڑ کے جو دعا مانگتے اللہ مجھے حافظہ دے تو شمس الدین ذہبی جیسا دے. یہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں. سیر اعلام النبلاء اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 285 الطبقۃ الاولی للصحابہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں. مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. عن معمر عن زهري ان عمر قصا ابن الصحابه ولم يكن في ذلك ما يسلو للحسن والحسين فبعث الى اليمن خاصه فأوتي بكسوة فقال الآن طابت نفسي. یمن سے بڑے سوٹ اور پوشاکیں آئیں حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں میں تقسیم کیا. حضرت حسن حسین کو نہیں دیا. 2 سے 4 روز گزرے, کچھ وقت گزرا, کوئی خاص پوشاکیں اور آئیں. امام حسن اور حسین کو بلایا اور انہیں پہنا دیا. کہا بیٹا جو پہلی چیز آئی تھی نا وہ آپ کے شایان شان نہیں تھی, میں نے آپ کے لیے خصوصی آرڈر پہ بنوائے. یہ آپ کے لیے ہے, یہ خصوصی آرڈر پہ بنوائے ہیں. تم نے پہن لیا, مجھے پہن کے دکھاؤ. کہ انہوں نے پہن کے دکھایا. فرمایا الآن طابت نفسی, اللہ تو گواہ ہو جانا میرا دل خوش ہو گیا. یہ فاروق اعظم ہے, یہ حضرت حسین کی جوانی اور یہ عمر کی حکمرانی ہے. آؤ میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے. مجال کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو یوں کہے. یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام محب الدین رحمہ اللہ الطبری المتوفى 694 ہجری, ان کی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ والمبشرہ. یہ عشرہ مبشرہ کی روایت, ان پر پوری کتاب ہے ریاض النظرہ. اصحاب سیر جانتے ہیں کہ اس کی کتنی حیثیت ہے. 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے, میں صرف خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. عن ابن عباس لما فتح الله المدائن على اصحاب رسول الله في ايام عمر امرهم بالانتقاء فبسط في المسجد وامر بالاموال فرغت. پوری تفصیل کے ساتھ ہے. کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں مدائن فتح ہوا. مدائن کے فتح ہونے پر ڈھیر لگ گئے مال غنیمتوں کے, بکسے کے بکسے اس زمانے کے بھر کے مسجد نبوی میں پہنچا دیے گئے. مال غنیمت تھا کہ ہر طرف مال غنیمت نظر آ رہا. حضرت عمر نے حضور کے صحابہ کی لسٹیں بنائی. فرمایا مہاجرین کون ہے, انصار کون ہے, لسٹیں بنا لو. بدری کون ہے, احد والے کون ہے, خندق والے کون ہے, بیعت شجرہ والے کون ہے, یہ لسٹیں بناؤ. فتح مکہ سے پہلے والے کون ہے, فتح مکہ کے بعد والے کون ہے, حضور پاک کے سفر کے ساتھی, حضور کے حضر کے ساتھی, حضور کے دن رات کے ساتھی. جس طرح جتنی نسبت حضور سے ہوگی اتنا زیادہ اس کا وظیفہ جاری کریں گے. دیوان بن گئے, رجسٹر بن گئے, لسٹیں بن گئی, سب کچھ ہوتا گیا. حضرت عمر رضی اللہ نے طے کیا, فرمایا جو بدری ہوں گے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہے, اسلام کی پہلی مسلح جنگ ہے, ان کو ہم 1000 درہم دیں گے. 200 درہم پاس ہو تو زکات آ جاتی ہے, 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. مان لو 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہے. 3.25 ماشے کا 1 درہم ہے تو 52.5 تولے کا 200 بن جاتا ہے, تو 52.5 تولے پہ چاندی آتی ہے. تو میں آتا ہے درہم ان حدیث کے لفظ ہے, تو 1000 درہم بدرین کے, باقی سب کے کم ہوں گے. جو بدر میں نہیں آیا اس کا کسی کا 500, کسی کا 600, کسی کا 400, یوں طے کیا. یوں ہوا. توجہ توجہ, فرمایا یوں ہو گیا. جس وقت حضرت عمر کے سامنے بدریین کی لسٹ ختم ہوئی تو حسن اور حسین بھی ٹھہرے تھے. حضرت علی تو بدری ہے نا, 1000 مل گیا. حسن حسین بدری کہاں, احد کہاں, خندق کہاں, خیبر کہاں. اچھے تھے حضور کے دور میں, کسی جنگ میں تو ہی نہیں گئے. حضرت عمر امر الدیون, جو دیوان لکھ رہا تھا نا, حضرت عمر نے اسے دیکھا, نے کہا جی. فرمایا فبذر الحسین والحسن, یہ حسن اور حسین ظاہر نے آگے لاؤ, آگے لائے.
فرمایا یا امیر المؤمنین، تو بچے تھے نا، بچپن میں کہنے لگے آتینی حقی، ہمارا وظیفہ سب کو مل رہا ہے تو ہمارا؟ فرمایا جی ہاں، مما افا اللہ والمسلمین، مسلمانوں کے اوپر جو اللہ نے فتح دیا تو آپ کو بھی حق ہے، بالرحب والکرامہ، کہ مرحبا میرے بیٹو آپ بھی آگے، اسے کہا آ گیا، وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، کہ جتنا بدریین کو دیا تھا نا 1,000 ان بچوں کو دے دو۔ اب مسجد نبوی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ بدری نہیں ہے، بدریین کی اولاد ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں بھی بدری نہیں تھا لیکن میرا ابا تو بدری تھا نا، اب میں نے بھی دل میں سوچ لیا اللہ اکبر کہ مجھے بھی آج 1,000 درہم ملے گا، کہ بدریین کی اولاد کو بھی شاید یہی فیصلہ ہوگا۔ یہ ذہن بنا، جب باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی تو یہ آئی اور انہوں نے اپنے ابا سے کہا یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما عفا اللہ المسلمین، فرمایا مسلمانوں پر اپنے فتح دیا مجھے بھی حق دے دیں۔ فرمایا فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِ دِرْهَمٍ، حضرت عمر نے دیوان والے کا 500 درہم دینا، انہوں نے 500 دیا، یہ لے کے چلے گئے۔ ابا سے تو کچھ نہیں کہا لیکن بچے چھوٹے ہوں تو امی سے تو ضرور کہتے ہیں نا۔ گھر میں گئے، اما جان ابا نے آج ایسے کیا، اچھا آپ کے ابا آئیں گے دسترخوان پہ بات کریں گے۔ ابا آ گئے، حضرت عمر میں بیٹھ گئے، بات کی اور فرمایا بیٹے آپ کا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی بدر نہیں لڑی، حسن حسین نے بھی نہیں لڑی، لیکن میں نے احد تو لڑی ہے، میں خندق میں حضور کے ساتھ گیا ہوں، میں اس کے بعد ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ہی رہا ہوں، مجھے زیادہ نہ دیں تو حسن حسین جتنا تو حصہ دے دیں ابا جی۔ یہ ماں نے بات کی، جلال میں آ گئے حضرت عمر، یوں چہرے پر جلال، اور اپنے بیٹے کو یوں دیکھا۔ سنیں اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں حضرت عمر کے لفظ پڑھوں، سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فہاں فرمانے لگے، فرمایا بیٹا میں نے تمہیں حسن حسین کے برابر نہیں دیا، وجہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، فرمایا فَأْتِي بِأَبٍّ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا وَخَالٍ وَخَالِهِمَا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي بِهِ أَمَّا أَبُوهُ فَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأُمُّهُمَا فاطمة وجدتهما محمد المصطفى وجدتهما خديجة وعمهما جعفر وخالهما إبراهيم ابن رسول الله وخالتهما زينب ورقية وأم كلثوم ابنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عبداللہ تو اپنی اماں لا فاطمہ جیسی، اپنا ابو لا علی جیسا، نانا لا محمد رسول اللہ جیسا، نانی لا خدیجۃ الکبریٰ جیسی، اور اپنے ماموں لا حضرت ابراہیم جیسے، چاچو لا حضرت جعفر الطیار جیسے، اور اپنی خالائیں لا زینب رقیہ اور ام کلثوم جیسی۔ اگر ہے تیرے پاس یہ نسبت آ مجھ سے حسن اور حسین کے برابر لے لے، ورنہ نہیں تو یہی 500 تیرا حق ہے تمہیں دے دیا۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ براہ راست اپنی اولاد سے مخاطب، ایسے نہیں فرمایا گیا زمین ہل رہی ہے عمر، زلزلہ ہے، ہمارے والے کہا کہ کلمہ پڑھو تو صحیح، زلزلہ آ رہا ہے، اچھی بات۔ حضرت عمر نے کلمہ تو پڑھا، کہ کوڑا لاؤ، کوڑا آیا اور زمین پہ مارا، کہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ تیرے اوپر عمر ناانصافی کر رہا ہے؟ وہ وقت اور یہ وقت مدینہ کی زمین پہ زلزلہ رک گیا، کہ امیر المؤمنین بچی پھینکیں گے، کہاں؟ کہ وہ دریائے نیل میں، کہ میرا خط لے جاؤ۔ خط ڈالا، 16 ہاتھ نیل اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے۔ کہ امیر المؤمنین ہررا سے آگ نکلی ہے، کہ تمیم داری میری چادر لے جاؤ۔ چادر سے تمیم داری نے یوں جیسے چابک بنا کے جانور کو بھگاتے یوں آگ کو بھگایا، ہررا میں جا کے جہاں سے نکلی تھی وہاں ڈال۔ یہ عمر ہے، اس کا انصاف ہے، تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ پھر حضرت عمر نے کیبنٹ بلائی، وفاقی اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، فرمایا طے کرو اب کس کا حصہ کتنا ملے گا، سال میں کتنا ہوگا۔ سب کے حصے طے ہوئے، فرمایا حسن اور حسین کا حصہ بدریین کے برابر ہوگا اور ہر سال ملے گا۔ یہ بیت المال کا طے کیا، اور 1000 درہم۔ آؤ میں ذرا حساب لگاتا ہوں،
آج کے دور کا 1000 درہم کتنا بنتا ہے؟ آپ ابھی اٹھیے، جائیے ذرا جویلرز کے پاس، گولڈ کے کام کرنے والوں کے پاس، سلور کا کام کرنے والوں کے پاس، جو جانتے ہیں کہ 1 تولہ چاندی اس وقت کتنا ہے۔ چاندی کا درہم ہوتا ہے نا، تو 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ میری معلومات میں آج کے دن میں 3870 روپے تولہ چاندی ہے۔ 3870 روپے، 3870 روپے، 4000 کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا، میں نے اس زمانے میں اس وقت کے حساب سے 2900 تولہ لکھا تھا، میں پرانے حساب سے کم پہ آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں۔ 1 درہم 3.15 ماشے کا ہے 1 درہم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 درہم دیا۔ اب 1000 درہم کو ذرا ضرب دے 2900 سے، تو اس ریٹ کے مطابق اس کی پاکستانی کرنسی میں ویلیو بنتی ہے 38,06,250۔ 38 لاکھ، 3,08,00,000 38 لاکھ، یہ سالانہ۔ اور حضرت حسین کو فرمایا کہ بیٹا سالانہ لینا چاہو تو اکٹھا لے لو، ماہانہ لینا چاہو تو ماہانے کی ترتیب بھی ہوگی۔ اور ماہانے کی ترتیب کتنی ہوگی تاکہ پورے سال میں اس کو پورا کر دیا جائے؟ تو ماہانہ ترتیب بنتی ہے 3,17,187۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور 10 سال خلافت فاروقی ہے، اور علی المرتضیٰ کے گھر میں بھی بدری حصہ، کیونکہ علی بدری ہیں، اور ان نواسوں کے گھر میں بھی بدری حصہ، کیونکہ یہ رسول اللہ کے نواسے پیارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح تعلق چلا ہے۔ میرے پاس کئی تفصیلیں میں آگے دے سکتا ہوں میرے دوستو، اگر اس سے بھی میں آگے چلوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اسی دور فاروقی میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کرائی ہے، حضرت علی نے بیٹے کا نکاح قبول کیا ہے، پھر اسی دور میں حضرت فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بہنوئی ہیں، حسن حسین ان کے بچوں کے ماموں ہیں۔ حضرت حسن اور حسین حضرت عمر کے گھر آتے تو بہن کے گھر آتے۔ اس کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابو شیبہ نے اپنی کتاب النکاح میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 12 میں حدیث نمبر 17,280 میں، جو مکتبۃ الرشد ریاض سعودی عرب سے چھپی ہے، اس میں روایت لکھی ہے ابو صالح سے، وہ کہتے ہیں ان الحسن والحسین کانا يدخلان على اختهما ام کلثوم وهي تمتش۔ فرمایا لوگوں یہ جو مسئلہ ہے کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے سر میں کنگھی دے سکتی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں دے سکتی ہے، کیونکہ ام کلثوم سر میں کنگھی دیتی تھی، حسن حسین حضرت عمر کے گھر میں اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ مسئلہ فقہا نے یہاں سے اخذ کیا ہے۔ تو حضرت عمر کے دور ہے، آؤ حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت بلال آئے ہیں، دمشق سے آئے ہیں۔ حضرت بلال آئے، شہزادے آگے ہوئے۔ یہ روایت لکھی ہے حضرت امام ابن الاثیر نے، المتوفى 630 ہجری ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے مصنف ہے، جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ابا نانا جان کے دور کی آپ ہمیں اذان دے کر دکھائیں۔ کہ اذان بلال نے دی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گئے تو جو آنکھ کھولی، جیسے ہر وقت کھولتے تھے جب یہ جملہ کہتے تو وہ سامنے ہوتے، تو حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، نیچے گر گئے، مدینہ پورا کوہرام مچ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے۔ حضرت بلال سے فرمایا اگر اتنی آپ کو تکلیف پڑ جانی تھی تو پھر آپ نے اذان کیوں دی؟ فرمایا شہزادوں کی خواہش تھی، میں ان کی خواہش نہیں سن سکتا۔ یہ دور فاروقی ہے میرے دوستو۔ آؤ حضرت عمر اور حضرت حسن اور حسین کی آخری ملاقات، جہاں حضرت عمر دنیا سے گئے ہیں، میں یہ روایت امام ابن حبۃ اللہ العرب ابن العساکر کی تاریخ مدینہ دمشق کی جلد 44 سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، ابو المطر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وار لگا تھا، زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو
دیکھا اور حضرت علی نے حضرت عمر کو دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ دونوں رونے لگے. تو حضرت عمر کے آنسو حضرت علی نے صاف کیے. امام حسن بیٹا ساتھ ہے. حضرت عمر کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ابشر یا عمر, عمر کیوں روتے ہو, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. فقال رسول اللہ انی سمعت, حضور نے فرمایا تھا, میں علی نے اپنے کانوں سے سنا تھا, حضور نے فرمایا تھا کیا, فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر, کا جن لوگوں کا بڑھاپے میں انتقال ہو گیا دنیا کے اندر, قیامت میں جنت میں ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. عمر آپ روتے ہو, کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر نے بات سنی تو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمانے لگے اشاہد انت یا علی, کہ واقعی آپ نے حضور سے سنا؟ کہ جی ہاں. کہ یہ حدیث سنایا ہو, فرشتے لکھ رہے ہیں, اپنے ساتھ ایک گواہ کام کر لو. تو حضرت علی نے دائیں دیکھا تو بیٹا حسن ٹھہرا تھا. فرمایا بیٹا میری بات پہ گواہی دو گے؟ فاشہد الحسن علی ابی, حضرت حسن نے فرمایا میں نے یہ روایت پر اپنے ابا کو گواہی دی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تم گواہ ہو جانا, میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے دوستو, تاریخ دمشق میں آج بھی یہ روایت متصل روایت کے ساتھ موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کا تعلق ان اہل بیت کے ساتھ ایسے ہے. آئیے میں اس کو چھوڑتے ہوئے خلافت عثمانی پہ آنے لگا ہوں. اب حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت حسین کی عمر 10 سال کو چھو رہی ہے, حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت ہے. حضرت عمر شہید ہوئے ہیں تو حضرت حسین کی عمر بولیے جی. اب تو مجھے چلنے دیں. حضرت فرما رہے ہیں مختصر, ٹھیک فرما رہے ہیں, توجہ. چلو میں اختصار کی طرف چلتا ہوں, توجہ. اب حضرت حسین کی عمر 20 سال ہے. حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہے. حضرت عثمان سے حضرت حسین کی کئی رشتہ داریاں ہیں. سب سے پہلی رشتہ داری یہ ہے, آج کوئی بندہ کہیں زیادہ جائے تو کہتے ہیں تو کیوں زیادہ جاتا ہے, کیا یہ خالہ جی کا گھر ہے؟ ہاں میں کہہ سکتا ہوں حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کی خالہ جی کا گھر ہے, کیونکہ حضرت حسین کی خالہ ہے جن کا نام رقیہ ہے, حضرت حسین کی خالہ ہے جن کا نام ام کلثوم ہے, جو حضرت فاطمہ کی بہنی ہے, رسول اللہ کے رخت جگر ہے, یہ حضرت عثمان کی بیویاں ہیں, یہ کے بعد دیگر ان سے شادیاں ہیں. تو حضرت حسین حضرت عثمان کے گھر جاتے ہیں تو اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں. یہ حضرت حسین کا عثمان سے رشتہ ہے. حضرت عثمان سے حضرت حسین کا رشتہ ایک اور بھی ہے کہ حضرت عثمان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام عائشہ ہے, عائشہ بنت خلیفہ بن عثمان کسے کہتے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ بیوی حضرت حسین کی ہے. اس کا پہلا نکاح حضرت حسن سے ہوا تھا, ان کی شہادت کے بعد اس بھابھی سے نکاح حضرت حسین نے کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں حضرت حسین کے دونوں حضرت عثمان کے داماد ہیں, ان کا یہ رشتہ ہے. حضرت عثمان سے حضرت حسین کا تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے 2 پوتے, ایک کا نام ہے زید بن عمر بن عثمان, دوسرے کا نام ہے ابراہیم بن عمر بن عثمان. یہ دونوں عثمان کے پوتے دونوں علی کی پوتیوں کے شوہر ہیں, حسین کی بیٹیوں کے خاوند ہیں. دونوں بیٹیاں غازیہ کربلا, حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین غازیہ کربلا, سکینہ بنت حسین حضرت حسین کی بیٹی. سکینہ چھوٹی ہے, فاطمہ بڑی ہے. ایک روایت میں فاطمہ چھوٹی ہے, سکینہ بڑی ہے, واللہ عالم. لیکن ان دونوں کا رشتہ المعارف لابی عبداللہ میں موجود ہے. حضرت حسین کی دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کے دونوں پوتوں سے جو آپس میں بھائی تھے یا آپس میں بہنیں تھی, ان کا رشتہ ہوا. اس سے حضرت عثمان کے ساتھ حضرت حسین کا تیسرا تعلق ہے. اور رب کریم نے ان بیٹیوں کو پھر بیٹے دیے تھے. ایک کا نام قاسم تھا, ایک کا نام محمد الدین باج تھا. یہ حضرت عثمان ذو النورین کے پوتے کے اولاد تھے, حضرت حسین کے نواسے تھے. یہ عبداللہ عبدی باج ہو یا محمد بھی ہو, ان دونوں کو کہا گیا کہ دیباج برادری میں کہتے تھے. دیباج نام ریشم کو کہتے ہیں. یہ اتنے خوبصورت حسین محجبین دل نشین بچے تھے کہ انہیں ریشم کی طرح پیارا کہا جاتا تھا. یہ چوتھا رشتہ حضرت حسین کا حضرت عثمان سے ہے.
آئیے حضرت عثمان کا دور ہے, 20 سال کی کئی جوانی ہے, حضرت علی سے اجازت لے کے یہ دونوں شہزادے عثمانی دور میں سفر جہاد کرتے ہیں. سفر جہاد میں کہاں کہاں گئے ہیں میرے دوستو, میں کئی روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, لیکن میں صرف جھلکیاں پیش کرنے لگا ہوں. آپ علاقہ دیکھیے, حضرت حسین مدینہ میں رہتے ہیں, یہ بر اعظم ایشیا ہے, وسطی ایشیا کا ایریا ہے, لیکن حضرت حسین طرابلس فتح کرنے میں شامل ہے, برقہ فتح کرنے میں شامل ہے, لیبیا فتح کرنے میں شامل ہے, اوقا فتح کرنے میں شامل ہے. یہ بر اعظم افریقہ کا ایریا ہے. تو حضرت حسین نے عثمان کے دور میں سفر جہاد ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کیا ہے. صرف یہاں پہ بس نہیں ہے, عثمان غنی کی آخری دور میں غزوہ خراسان ہوا تھا. خراسان کسے کہتے ہیں آپ گوگل میپ سے اٹھائیے, خراسان کے علاقہ برقہ سے شروع ہو کے افغانستان کے ایریاز تک, جس میں ایران اور کچھ حصہ بلوچستان کا بھی آتا ہے, یہ سارا ایریا خراسان کہلاتا ہے. خراسان کی فتح حضرت سعید بن العاصم اموی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوئی تھی. یہ خلافت عثمانی کا زمانہ تھا. یہ علاقہ بلوچستان بھی ہے, ایران بھی ہے, تبرستان بھی ہے, جرجان بھی ہے, اصفہان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, تاجکستان بھی ہے, ازبکستان بھی ہے, ترکمانستان بھی ہے, قازقستان بھی ہے, دیال آمو بھی ہے, ترمز بھی ہے. ان ایریاز میں حضرت حسین کے جہادی اسفار ہوئے ہیں. پھر اکیلے نہیں ہوئے, حضرت حسین بھی تھے, امام حسن بھی تھے, ابن عباس بھی تھے, ابن عمر بھی تھے, ابن عمر بن عاص بھی تھے, عبداللہ بن زبیر بھی تھے, حذیفہ بن یمان بھی تھے. یہ کثیر تعداد میں صحابہ آئے تھے. کہیں پہ فتح ہوئی ہے, جو جنگ کے علاقے میں مساوات ہوئی ہے, کہیں جنگ کی نوبت آئی ہے, کہیں صلاۃ الخوف ہوا ہے. میری بات کا مطلب دور عثمانی میں حسین کی جوانی ہے, لیکن جہادی سفر میں ان لوگوں نے عثمان غنی کے دور میں اسفار کیے ہیں. پھر وہ وقت آیا ہے جب حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی شہادت کا وقت ہے, تو پھر دونوں بھائیوں نے اپنے ابا کے کہنے پہ حضرت عثمان کی حفاظت کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا ہے. حضرت عثمان کے گھر کی یوں حفاظت کی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں واقعہ رکھنے لگا ہوں. مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے. اسی طرح امام ابن عبد الشفا نے تاریخ المدینہ میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسین جو تھے جریحاً شدیداً فی دارہی, حضرت حسین زخمی حالت میں حضرت عثمان کے گھر سے اٹھائے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے جسم پہ تیر بھی سہے تھے, اور اپنے ان بےمان جو حضرت عثمان پہ حملہ کرنے آئے تھے ان بل بھائیوں سے جہاد بھی کیا تھا. اسی طرح امام حسن ہے, ایک حضرت عثمان نے فرمایا تھا کفو یا بوڑے یا بیٹا آپ واپس چلے جائیے, آپ یہاں نہ بیٹھیے. سب کو بیٹھ دیا کہ میں حضور کے شہر میں اپنے لیے اقتدار نہیں کروں گا, لیکن آپ کی جان قیمتی ہے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. کہتے ہیں سب کو حضرت عثمان نے اٹھا دیا. تو امام حسن نے مصحف کھولا, قرآن کی تلاوت شروع کر دی کہ خالو پھر تو بیٹھتے دیں گے. حضرت عثمان نے بیٹھتے دیا, یہ بھی زخمی ہوئے. یعنی ان کا خون حضرت عثمان پہ لگا ہے. یہ صرف ہم نے نہیں لکھا, میں ایک ولی اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں. کشف المحجوب اٹھائیے. کشف المحجوب کے اندر بہت بڑے صوفی بزرگ شیخ الاولیاء شیخ علی بن عثمان الغزنوی الحجویری, جن کو داتا بن بخت الحجری کہتے ہیں, 465 میں ان کا انتقال ہے. 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں. اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں جو حسن اندر احمد و سلام گفت و بدیر آیت تعظیمت گفت امیر المؤمنین من بے فرمان تو شمشیر بن مسلمان نتفان نم امام برحق کے حقی و عثمان بر گفت یبن اخی ارجع فجلس فی بیتک حتی یقت اللہ امری فلا حاجت لنا فی احراق الدم ای برادران خام خود بنیش تا فرمان خدا بندی عمل بکنن ریختن مسلمان حاجت نیس. کہ یہ دونوں بیٹے آئے کہ آپ کو حاجت نہیں ہے, لیکن ہمیں ابا نے کہا ہے ہم آپ کی حفاظت باقی مسلمانوں سے بڑھ کے کریں گے. اسی طرح امام ابن النبیری نے بھی اپنی تاریخ کے اندر حضرت حسن حسین کے لیے لکھا ہے کہ حضرت عثمان یقتل شہدت والحسن والحسین یضارب عنہ حتی جریحا شدیدا ورفعا من بنی زمعہ فی دارہم. کہ بنو زمعہ کے لوگوں نے انہیں اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کی تھی. انہوں نے اپنے
خون سے حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کی ہے. یہی بات امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی ہے, امام بلاثری نے فتوح البلدان میں لکھی ہے, امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھی ہے. ان تینوں نے پوری ترتیب سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان پیاسے تھے لیکن یہ بندے حضرت عثمان کی حفاظت میں رہے. تبھی تو میں کہتا ہوں حسین ابن علی نے خاندان کے ساتھ کربلا کے سنگریزوں میں بیٹھ کے پیاس برداشت کی ہے. اور اسی کا کہا تھا, عثمان کو دیکھا تھا, وہاں کر کے دکھا رہا ہے. یہ ایجوکیشن ہے, وہ پریزنٹیشن ہے. یہاں پہ دیکھنا ہے, وہاں پہ عمل کر کے دکھانا. تو اس طرح اس دور کا معاملہ ہے. یہ حضرت عثمان کا دور ہے. چلیے حضرت علی کی 4.5 سال خلافت ہے. میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں, حضرت کے اشارے پر اسکپ کر رہا ہوں کہ باپ اور بیٹے کا تو تعلق ہوتا ہی ہے, ظاہری بات ہے. فرما بردار بچے تھے تو اپنے ابا کے ساتھ تھے, بہت اچھے تھے. لیکن میں اس پر 2 باتیں کر کے بات کو پورا کرنے لگا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی ہوئی. لیکن لوگ لڑائی بتاتے ہیں حضرت علی کی, حضرت معاویہ سے صلح نہیں بتاتے. میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں, حضرت علی کی صلح امام حسن کی بات میں ہے, کان کی کھڑکی کھول کے سننا. حضرت علی نے جو حضرت معاویہ سے صلح کی تھی اس صلح کو نہیں بتاتے. آؤ میں آپ کی خدمت میں واقعہ رکھنے لگا ہوں. امام ابن کثیر میں لکھا ہے وفی هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المداهنة بعد مقاتبات يطول ذكرها على الحرب بينهما. فرمایا حضرت علی کے آخری زندگی کا سال تھا. حضرت معاویہ سے حضرت علی نے 4 شرائط پہ صلح کی تھی. پہلی صلح حضرت علی المرتضیٰ نے پہلی شرط رکھی تھی. فرمایا ملک العراق لعلی وملک الشام لمعاویہ. عراق علی کے کنٹرول میں رہے گا, شام معاویہ کے کنٹرول میں رہے گا. ولا يدخل احدهما على صاحبه في عمله بشيء ولا غارة ولا غزوة. فرمایا فوج لے کر ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. وامسك كل واحد منهما عن قتال الاخر. ایک دوسرے سے جنگ بند کر دیں گے. وبعث الجيوش الى بلاده واستقر الامر الى الاساكره. فرمایا چھاونیوں میں فوج واپس چلی جائے گی, رمضان گزاریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے. حضرت علی نے صلح کی ہے, اسے چھوٹی صلح کہتے ہیں. یہ صلح کب ہوئی ہے؟ یہ صلح حضرت علی کی شہادت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے. انہ شاہد للصلح ابن عباس. فرمایا ابن عباس صحابی اس صلح کے بالکل شاہد تھے. یہ البدایہ میں جلد نمبر 8 کے اندر حضرت امام ابن کثیر نے لکھا ہے. اب پتہ چلا علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی. حضرت علی کی شہادت رمضان میں ہوئی. خارجی بےایمانوں نے جس رات علی پہ حملہ کیا اسی رات معاویہ پہ حملہ کیا, اسی رات عمرو بن عاص پہ حملہ کیا. 4 مہینے پہلے طے کیا تھا کہ 17 رمضان کو ان تینوں پہ حملہ کریں گے. پتہ چلا ان 3 بزرگوں کا قاتل ایک مذہب, ایک گھرانے, ایک طبقے, ایک قوم سے ہے. اس لیے علی کے قاتل حسن کے ہاتھوں قتل ہوئے. حضرت معاویہ پہ حملہ آور, حضرت معاویہ کے ہاتھوں قتل ہوا. حضرت معاویہ زخمی ہوئے. عمرو بن عاص کا قاتل بن کے آنے والا حضرت زید بن خارجہ کو مار بیٹھا تھا. پھر عمرو بن عاص نے انہیں قتل کیا تھا. یہ بات میں پتہ چلا کہ اس صلح کی وجہ سے ان خارجیوں کے پیٹ میں مرور اٹھی تھی. تینوں بزرگوں کو قتل کیا. سلام ہے امام حسن تیری سیاست کو, سلام ہے امام حسن تیری فقاہت کو, سلام ہے امام حسن تیری سوچ کو, سلام ہے امام حسن تیری صلح کو. تو نے اپنے ابا کے دشمن کو پہچانا. پھر جب حکومت میں امام حسن آئے, پھر دونوں بھائیوں نے مل کے حضرت معاویہ سے صلح کی. حضور کے فرمان و پیشن گوئی کو سچا کیا کہ حسن بیٹا ہے, سید ہے, تو مسلمانوں میں صلح کرائے گا. حسن نے صلح کرائی کیونکہ ابا نے جو کچی صلح کی تھی امام حسن نے اسے پکا کر کے دکھایا. حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کی ہے معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تعریف. تو نبی کا نواسا, علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. تبھی کہا جاتا یہ امام حسن کے ساتھ حضرت امام حسین بھی شامل ہے. یہ 6 ماہ کی خلافت ہے. 19 سال 6 ماہ حضرت معاویہ کی خلافت ہے, جس کے پہلے 10 سال میں امام حسن کا انتقال ہے.
پھر اگر 10 سال تک امام حسین نے حضرت معاویہ سے تعلق رکھا، میں بات کو وائنڈ اپ کر کے خلاصہ دینے لگا ہوں۔ امام حسن جب فوت ہو گئے، زہر کے اثر سے شہید ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کو نعوذ باللہ زہر حضرت معاویہ نے دیا تھا، اور میں نے کہا کافروں کے گماشتے، تجھے پتا چلا کہ امام حسن کو زہر حضرت معاویہ نے دیا؟ حضرت حسن کے بھائی، ان کے ہمشیر، ایک ماں سے دودھ پینے والے حضرت حسین کو پتا نہیں چلا کہ میرے بھائی کا قاتل وہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سن 50 میں فوت ہوئے ہیں، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، لیکن اس کے بعد سن 60 ہجری تک امام حسین نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے رکھا۔ کتب اس پہ شاہد موجود ہے، کسی نے حضرت حسین کو کہا تھا معاویہ سے صلح توڑ لو، اور یہی خط معاویہ کو لکھا تھا کہ حسین نے صلح توڑ دی ہے۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا معاہدہ حی المعاہدہ، مکہ کی چوٹی پہ بیٹھ کے حسین ابن علی نے جواب لکھا تھا، امیر المؤمنین کہہ کے لکھا تھا، فرمایا ہم اہل بیت ہیں، ہم جو بات کر لیتے ہیں ہم کٹ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، کٹ کے ہٹتے نہیں ہیں۔ ہمارا معاملہ وہی ہے جو آپ سے بیعت کے ساتھ طے کیا تھا کہ آپ بڑے ہیں، میری طرف سے غلط خبر آپ کو پہنچی ہے۔ میری بات کا مطلب یہ دور حکومت حضرت معاویہ کے اینڈ تک حضرت حسین ان کے ساتھی رہے۔ میں نے حسین کی جوانی میں بات چلائی تھی، حسین کی جوانی شروع ہوئی، صدیقی حکمرانی تھی، حسین کی عزت فاروقی حکمرانی، حسین کی عزت عثمانی حکمرانی، حسین کی عزت حیدری حکمرانی، حسین کی عزت حسنی حکمرانی، حسین کی عزت معاویہ کی حکمرانی، حسین کی عزت جن کا حسین سے پیار ہمارا ان سے پیار، جو حسین کے امام وہ ہمارے امام، جو حسین کے ساتھ عزت وہ ہمارے ساتھ ان کی عزت، حسین کی جن سے محبت، تعلق، عقیدت، یگانت، الفت، پیار، ریلیشن، رشتہ، سب کچھ ان سے ہمارا ہے تو ہے۔ یزید سے حسین ٹکرائے تو ہم بھی یزیدی نہیں، ہم بھی حسینی ہیں۔ ہمارا حسین سے تعلق رہے گا، نسبت رہے گی، محبت رہے گی، الفت رہے گی، تعلق رہے گا۔ ہم اس وقت ہوتے تو ہماری لاش حسین کے ساتھ ہوتی، آج ہے تب بھی حسین کے ساتھ، اٹھیں گے قیامت میں تب بھی حسین کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔